یہ دست غیب کا خاص عمل ہے جو بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا یہ خاص عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت غیب سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہماری اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ صرف اس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اجازت دے دی۔ جو کمنٹس میں لکھ دے گا اس کو اجازت ہو جاتی ہے، اس میں رپلائی کرنا، جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اور بار بار کالز وغیرہ نہ کیا کریں، صرف جو علاج معالجے کے حوالے سے جو مریض ہوتے ہیں جو اندرون ممالک سے یا بیرون سے رابطہ کرتے ہیں، وہ صرف واٹس ایپ پر وائس میسج چھوڑ کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں، اس کے لیے کالز وغیرہ نہ کیا کریں۔ باری سے سب کو جواب دیا جاتا ہے، اگر پھر بھی تاخیر ہو تو کچھ دنوں کے بعد آپ دوبارہ میسج کر لیا کریں تاکہ لسٹ میں ذرا اوپر آ جائے نمبر، تو پھر اس کو دوبارہ پھر دیکھ لیا جاتا ہے۔ بار بار میسج نہ کیا کریں تاکہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ تو دست غیب کا یہ خاص عمل ہے۔ دست غیب کے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، نیک بندے ہیں اللہ کے، اور ایسے بندے ہیں کہ جو پیر فقیر ہیں، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ ان کو پیسے عطا فرما دیتا ہے، وہ نکال کے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ہم نے اکثر حضرت کو دیکھا کہ حضرت چونکہ بہت ساری جماعتوں کے سرپرست بھی تھے، تو اس دور میں افغان جہاد چل رہا تھا، بہت ساری ایسی تنظیمیں تھی جو میدان کارزار میں آگے جدوجہد کر رہی تھی، اسی طرح بہت ساری اور مذہبی تنظیمیں تھی، مدارس تھے، مساجد۔ اکثر علماء کرام حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید بھی تھے، حضرت کے پاس تشریف بھی لاتے تھے، تو حضرت نے اپنی جیب میں کرتا پہنا ہوتا تھا، تو ساتھ لنگی باندھی ہوتی تھی جس کو دھوتی کہتے ہیں، چادر، تو حضرت نے کرتے میں دائیں طرف ہاتھ ڈالنا تو جو پیسے نکلنے آرام سے مٹھی میں دے دینے۔ تو ہم اکثر دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ حضرت کو ہم نے لیتے ہوئے نہیں دیکھا، سارا دن ہم حضرت کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی چھپا کے دے رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے بھی دے دیتے تھے۔ اگر کوئی جا رہا ہوتا تھا یا اجازت چاہتا تھا تو حضرت کو، پھر ظاہر ہے کسی کے سامنے ہی دینا، یہ تو نہیں کہنا کہ پہلے باہر نکلو اور خاموشی سے میری بات سنو کمرے میں آ کے۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے مشائخ کو ہم نے دیکھا، اولیاء کرام کو دیکھا کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جن کے لنگر چلتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دست غیب عطا فرمایا۔ جس طرح حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے کئی دفعہ جو ہے فاقے پہ فاقے ہوتے تھے، تو ایک دفعہ گھر والوں نے کہا کہ جی آج تو خیر ہو گئی، ہم تو فاقے سے تنگ آ گئے، تو کہا اچھا، اندر کمرے میں چلے گئے اور کافی دیر کے بعد باہر نکلے اور کہا کہ میں نے اللہ کو منا لیا ہے، آج کے بعد اس گھر میں، اس مرکز میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، آج 80-90 سال گزر گئے ہیں کہ اس جگہ پہ کبھی فاقہ نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ لنگر چلائے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، دین پہ خرچ کرتے ہیں، جتنا خرچ کرتے ہیں رب ان کو اور عطا فرماتا ہے۔ یہ دست غیب کے اعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور پھر جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، ان کا لنگر چلتا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میں ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر کوئی جنگل میں پڑے تو رب وہاں پہ بھی رزق عطا فرما، اور ان کی بہت سارے واقعات مشہور ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت سال ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں رہے، ان کے استادوں میں تھے وہ، اور ان کی تربیت میں ان کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہمارے والد صاحب علیہ رحمہ تھے اور ہمارے اساتذہ مشائخ، ہمارے اسلاف میں اللہ رب العزت نے ان کو دست غیب عطا فرمایا تھا۔ اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو دست غیب کے زمرے میں آتے ہیں، جس میں سے تجارب الصالحین میں سے بھی ہیں۔ اصل شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یقین ہو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر، اور امت کا خیر خواہ ہو، اور امت کے
خیر خواہی کے اوپر مال خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے میں، دین کے اوپر، دین والوں کے اوپر اپنا مال جان وقت خرچ کرنے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، مہمان نوازی کرنے والا ہو، پھر اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی عطا فرماتے جاتے ہیں جتنا وہ اللہ کے نام پہ خرچ۔ الحمدللہ ہمارا بھی ٹوٹا پھوٹا معمول ہے، کچھ ہمارے دفاعی کام ہیں، اس پہ اللہ نے کچھ ہمیں چلایا ہے، اور ہمارے جو روحانی جسمانی علاج معالجے والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو ہدیہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے، ہم نے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں رفائی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے فضل سے ہے سب۔ اس طرح بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو دست غیب کے اعمال کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ خاص عمل ہے جس کی پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دو ترکیبیں عرض کی ہیں، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، جن کی سنت کے مطابق چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، عام گناہوں سے بھی نہیں بچتے، پھر بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کم از کم نمازی ہونا اس کے لیے شرط ہے، لیکن اگر آپ نمازی بھی ہوں، رزق حلال کمائیں، گناہوں سے بچیں اور سنت کے مطابق آپ کی زندگی ہو، تو پھر تو نور علی نور ہے، پھر اس کی برکات آپ کو اور زیادہ ملیں گی۔ اور بہت سارے ایسے میرے متعلقین میں سے بھی ہیں، مریدین اور مریضوں میں بھی، کہ جو ماشاءاللہ علماء کرام میں شامل ہیں، حفاظ ہیں، قرآن ہیں، عالم دین ہیں، اسی طرح دیندار لوگ ہیں، تبلیغ والے ہیں یا اور دینی مدارس چلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ اعمال بتائے تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے رزق حلال کے ایسے ذرائع اور راستے پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی تنگ دستی کو، فقر و فاقے کو، بدحالی کو خوشحالی کے ساتھ تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں۔ ہم تو ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، یا ایک بات پہنچانے والے ہیں، یا ایک سمجھے کہ ڈاکیے کی حیثیت ہے ہماری ایک، یا ہم ایک میسیج دینے والے ہیں، ایک کاسد کی حیثیت ہے، چپڑاسی کی حیثیت ہے، سمجھ لے۔ کلام اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اور اللہ کے بندوں کا فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ وہ خاص عمل ہے کہ جس کو دست غیب کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب تو ویسے 3-4 ہیں، لیکن جو بہت مجرب ترکیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عشاء کے فوراً بعد کرنے والا عمل ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے بات نہیں کرنی، اس کے دوران آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، موبائل استعمال نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ باوضو آپ نے اسی طرح مصلی پہ بیٹھے ہی قبلہ رخ ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی اور خاص شرائط نہیں ہے۔ عشاء کے بعد کرنے کا عمل ہے، جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناپاکی میں ہوں، اس وقت یہ عمل نہ کریں۔ یہ نماز کے فوراً بعد کرنے کا عمل ہے، جب آپ مکمل نماز ادا کر چکے ہوں عشاء کے بعد۔ یہ عمل یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 70 بار۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک، اسم اعظم یا لطیف آپ نے پڑھنا ہے 3000 بار۔ اس پہ آپ کو لگیں گے 40 منٹ یا 45 منٹ، بعض کی سپیڈ ہوتی ہے تو 40 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ 3000 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 700 بار۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی آخر میں پڑھنا ہے 70 بار، یعنی پہلے درود ابراہیمی 70 بار، پھر یا لطیف 3000 بار، پھر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز آپ نے 700 بار، پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی 70 بار مکمل، کما صلیت کما بارکت دونوں سیغوں کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں دعا کریں گے۔ بعض کو تو 2-3 دن کے اندر فائدہ ہوتا ہے، بعض کو 1 ہفتے کے اندر فائدہ ملتا ہے، بعض کو پہلے دن ہی فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ جتنا طلب کے ساتھ پڑھیں گے، درد کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی جلدی اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اس کو آپ ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس کو آپ 40 دن پہلے کر لیں۔ 40 دن کے بعد پھر آپ کو ہفتے کے بعد بھی اس کا موقع ملے، آپ ہفتے کے بعد کر لیا کریں، روزانہ آپ کے پاس ٹائم ہو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ بعض لوگ تو اس کے 40 دن کے عمل کے بعد جو ہے وہ ہر جمعرات کو یا جمعے کو، شب جمعہ کو یا شب جمعے کی شب کو یا جمعرات کی شب کو یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ ہفتے کے بعد کرتے ہیں۔ بعض ہیں کہ 3 دن کے بعد اپنا ایک معمول رکھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے 40 دن اس کا ناغہ نہ ہو، تاکہ اس کی برکت اور تاثیر اچھی طرح ظاہر ہو اور اس کی روحانی قوت پیدا ہو، پھر رزق آپ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا۔ تو اس میں سب کو عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو خاص اجازت بھی دے دی جائے گی۔ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ بھی لکھ دیا کریں، اور تمام اعمال پڑھائی کر کے ہمیں بھی اس کا ہدیہ اِصالِ ثواب کیا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اور
اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اور رزق حلال مانگیں، رزق کریم مانگیں۔ رزق میں پیسہ بھی شامل ہے، نیک اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ یہ سارا میرے رب کا عطا کیا ہوا رزق، اللہ سے رزق کی ساری قسمیں، ساری شکلیں مانگیں، اور حلال مانگیں، پاک مانگیں، ساتھ محنت، کوشش اور جد و جہد بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔